اسلامی بہنوں سے، عورت سے بات ہو گئی کہ آپ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، یہ کسی عام آدمی کا بیان نہیں ہے، یہ کسی اس طرح بیان، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو بیان فرمایا. یہ بہت ساری حدیثیں، میں نے چند ایک حدیثیں بیان کی ہیں. قرآن کریم میں بھی یہ باقاعدہ سورہ نساء میں موجود ہے، الرجال قوامون علی النساء، باقاعدہ قرآن کریم کا یہ فرمان موجود ہے، مرد افسر ہے عورتوں پر، مرد کو حاکم بنایا گیا ہے. گھر ہے ایک ادارہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھر ایک ادارہ ہے، گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس پہ بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور بھی فیملی ممبر ہوتے ہیں. تو ایک ادارے کا یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے، مسجد ہے، مسجد کا کوئی تو بڑا ہوگا جو نظام کو چلائے گا، ہے نا؟ تو اس طرح کوئی تو بڑا ہوگا گھر کا جو گھر کے نظام کو چلائے گا. اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، اور بھی تفاسیر ہے، اور بھی معنی ہے، اور بھی اس کی گہرائی ہے. تو الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں کے اوپر. تو پورا ایک سسٹم ہے جو مردوں کو لے کر چلنا ہوگا. تو ان کے ماتحت کیا جائے گا کہ آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے. اب کوئی بولے کہ میری میں بات ہی نہیں مانتا یا میں بات ہی نہیں مانتی، تو پھر نظام نہیں چل سکتا نا. تو نظام چلانے کے لیے کسی کو تو ایڈمنسٹریٹر بننا پڑے گا، کسی کو تو بنانا پڑے گا، کسی کے ہاتھ میں تو رول آف لا دینا پڑے گا کہ نا یو کین رن، آپ اس کو چلا سکتے ہیں اور آپ اس کو چلائیے. تو یہ چیزیں جو مرد کو سونپی گئی ہیں، مرد کو اپنی پوزیشن سمجھنی ہے، اور عورت کو، بیوی کو اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا ہے. ساتھ ساتھ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا کچھ خلاصہ میں عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس میں چند چیزیں یہ بھی ہیں کہ عورت کے تعلق سے عورت شوہر کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے، یعنی شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا. اب یہ بات تھی شوہر کے حقوق کے تعلق سے. اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں. اب اسلامی بھائی توجہ سے سنیں کہ کیا کیا حقوق ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ میں لیتا ہی رہوں، مجھے دینا بھی پڑے گا. ٹو وے ٹریفک ہے، گھر ون وے ٹریفک نہیں ہے، گھر ٹو وے ٹریفک ہے. اگر وہ آپ کی اطاعت کر رہی ہے، آپ کی فرما برداری کر رہی ہے، آپ کی بات مان رہی ہے، اس کو کہا گیا اور کر بھی رہی ہوتی ہے، تو مرد کے بھی کچھ حقوق، مرد کو بھی اس کے ساتھ ایک سلوک کرنا پڑتا ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مردوں کو ارشاد فرمایا ہے، یہ اب آپ سنیے کہ مردوں کو کس طرح کا ارشاد فرمایا گیا ہے. چنانچہ فرمایا، یعنی خبردار بیویوں کا تم پر حق ہے، خبردار بیویوں کا تم پر حق ہے، اوڑھنے پہننے اور کھانے پینے کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. ایک اور روایت میں آتا ہے، کامل ایمان والے مومنین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق کے طور پر اچھے ہیں. یعنی الگ سے بیویوں کا ذکر کیا گیا کہ تمہارے اخلاق اچھے ہو، اور بہتر یہ کہ تم اپنی بیویوں کے لیے تمہارے اخلاق زیادہ اچھے ہوں. بیویوں کو بالکل الگ سے بیان کیا گیا ہے. اب اگر بیوی کے ساتھ ہی بندے کے اخلاق اچھے نہ ہوں اور بولے نہیں تو میری بات مان، ٹھیک ہے، اس کا کام ہے، عورت کا کام ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، آپ کی اطاعت کرے. اور جو ایک سسٹم ہے ہمارے، اسپیشلی جو ہماری ویلیوز ہیں، ہماری کلچر ویلیوز ہیں، ہماری سوسائٹیز کی ویلیوز ہیں، جسٹ ہماری اسلامک ویلیوز بھی ہیں، اس کو اگر دیکھیں تو ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ مرد باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، عورت گھر کی چیزوں کو دیکھتی ہے. جنرلی یہی سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے. خود حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی سر ارشاد فرمایا، جب آپ کی شادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تو یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم میں یہ تقسیم ہو چکی ہے کہ گھر کے کاموں کو فاطمہ دیکھیں گی اور گھر کے باہر کے کاموں کو میں دیکھا کروں گا. اچھا، یہ سسٹم ہمارا نیچرل ہے. جب ہم اس سسٹم سے نکلتے ہیں نا تو ہمارے جب مرد گھر میں بیٹھ جائے، عورت گھر سے نکل جائے، مرد بولے میں نے کمانا نہیں، عورت نے بولے میں نے کام کرنا نہیں، میں نے گھر دیکھنا نہیں، تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ کلش ہے. اس سے لڑائی ہوتی ہے، اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اب سسٹم سے نکل گئے نا، اب طریقہ کار سے نکل گئے. تو طریقہ کار بڑا اسٹیٹ ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے اخلاقی طور پر رکھیں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے رہیں گے، حقوق ادا کریں گے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں
تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد بھی فرمایا، عورتوں کے معاملے میں، یعنی عورتوں یعنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے زیر دست ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان پہ کوئی زور زبردستی کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، زیادتی کرتے رہیں۔ ان کو رہائش، گھر، سامان مہیا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، یہ شوہر کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حیا کی تعلیم دے، پردے کی تعلیم دے، اور ان تمام چیزوں کی اچھی تعلیم و تربیت دے، اور شریعت کی پابندی کرائے۔ اس معاملے میں جہاں تک اس کو جانے کی اجازت ہے وہ شریعت کے قوانین اس میں بیان کیے گئے ہیں، مگر یہاں جو مار دھار کرتے ہیں، بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اس کی کون اجازت دے گا؟ اخلاقیات کے تو ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جہاں بیوی کو کہا گیا ہے کہ آپ نے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کی دلجوئی کرنی ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب اس کے بعد زیادتی کرنا شروع کر دیں۔ ایک صاحب کو اپنی بیوی کے ساتھ بڑا پرابلم تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بڑا پرابلم تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار ایک بزرگ ہے، ان بزرگ کے پاس جا کر میں اپنی بیوی کے بارے میں شکایت کرتا ہوں، دیکھیں ان سے کوئی حل نکلتا ہے، کوئی سولوشن نکل آئے گا۔ اب وہ جیسے گھر پر پہنچے، ان کے گھر پر نوک کریں گے تو گھر کے اندر سے بیوی کی آواز آنے لگی، اور وہ جس بزرگ کے پاس آئے تو بیوی بزرگ کو 4 باتیں سنا رہی تھی، یعنی بزرگ کے ساتھ بیوی کی کوئی اس طرح کی باتیں چل رہی تھی۔ تو وہ شخص باہر سے سن کر سوچا کہ میں حضرت کے پاس شکایت لے کر آیا تھا، حضرت تو خود ہی مسئلہ ہے گھر کے اندر۔ تو وہ چلے گئے، تو جب حضرت کو پتہ چلا تو حضرت ان کو کہا، ان کو بلایا، کہا کہ خیریت تم آئے تھے؟ تو بولا حضرت ایک کام تھا، آیا تھا۔ کہا کیا کام تھا؟ کہا کام کچھ ایسا ہی تھا، بیوی کے مسئلے تھے، میں نے کہا آپ سے کوئی 2 باتیں کر لوں گا، کچھ آپ سے حل مل جائے گا، لیکن کچھ اندر سے آواز ایسی ہے کہ میں نے کہا چلو ان سے کیا بات کروں گا، ابھی میں چلا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کا کروڑوں کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ جہاں بھی رہیں اپنے ایمان کی سلامتی کی ضرور دعا کرتے رہیں۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فتنوں کے دور میں ایک سے ایک فتنے برپا ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا دیں۔ تو فتنوں کے دور میں کیسے کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے اعتبار سے کیا کیا ہمارے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں،
ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. حدیث میں باقاعدہ کئی حدیثیں اس پر موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں کے طور پر، فتنوں کے دور میں کیا کیا ہوگا اس کے دور پر. تو ایک روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کیسے کیسے زمانے آنے کی اطلاع، غیب کی خبر اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا. اس وقت روزی اللہ کے ناراضگی سے حاصل کی جائے گی. جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اس کی بیوی بچے نہ ہو تو وہ اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اگر اس کے والدین نہ ہوئے تو وہ رشتہ داروں پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ یعنی بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، وہ نہ ہوئے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا، وہ نہ ہوئے تو رشتہ داروں پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، برباد ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے. کم آمدنی اور جو تنگ دستی ہوتی ہے، خرچ نہیں ہو پا رہا ہوتا، پیسے نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا. یوں وہ اپنے بیوی بچوں کے ذریعے، اپنے والدین کے ذریعے، وہ نہ ہوئے تو رشتہ دار پڑوسیوں کے ذریعے وہ ہلاکت و بربادی کی طرف جائے گا. اس کی کم آمدنی پر اس کو عار دلائی جائے گی، اس کی کم تنخواہ پر عار دلائی جائے گی، طرح طرح کی اسے فرمائشیں کی جائیں گی، طرح طرح سے اس سے شکایتیں کی جائیں گی. یہ جیسے ہمارے یہاں نارملی اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ مختلف لوگ اس طرح پریشان رہتے ہیں. وہ دوسروں کے گھروں کو دیکھتے ہیں، پھر پریشر آتا ہے، میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں، کتنا کماؤں، کما تو رہا ہوں، حالات آپ کو پتہ نہیں ہے. پھر گھر میں ٹینشن کریٹ ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے، یار امن پیار محبت کے لیے ضروری ہے، چلو کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی دو پیسے کما کر تو لاؤں. اب اس طرح وہ حرام روزی کی طرف چلا جاتا ہے، ناجائز آمدنی کی طرف چلا جاتا ہے. دھوکے دے کر، جھوٹ بول کر بس پیسے آنے چاہیے تاکہ گھر میں میرے سکون رہے. مگر یہ بات ہم بھول جاتے ہیں، سکون حلال روزی میں ہے، حرام روزی میں نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کو آپ کے میرے ذہن میں بیٹھ جائے نا، یقین مانے ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں. جو سکون ہے نا، قلبی سکون، ذہنی سکون، یہ الگ شے ہے. یاد رکھیے، آسائش الگ شے ہے. آسائش ہے نا، آسائشیں، لگزریس از دا ڈفرنٹ تھنگ اینڈ پیس از دا ڈفرنٹ تھنگ. اگر آپ کے پاس لگزری ہے تو یہ کوئی کمپلسری نہیں، اٹس ناٹ کمپلسری کہ اگر آپ کے پاس لگزری ہے تو آپ کے پاس پیس بھی ہے، سکون بھی ہے، آپ خوش بھی ہیں. لگزریس یہ ہیپینس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام و دین ہمیں قلبی اور ذہنی سکون کی تعلیمات دیتا ہے. کئیوں کے پاس آسائشیں ہیں. آپ دیکھیے، جس کلچر میں آپ اور ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہ آسائشوں کی کمی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، فیسلٹی کی کمی نہیں ہے. بٹ ویئر از دا پیس؟ اینزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، بی پی، یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں کس کا تحفہ ہے؟ اگر اتنی لگژری لائف ہے، اتنی عمدہ لائف ہے، بٹن دباؤ تو یہ ہو جاتا ہے، ریموٹ دباؤ تو یہ ہو جاتا ہے، تو کار ایسی ہے تو گھر ایسا ہے، تو بس جو چاہیے وہ فرمائشیں ہو تو پوری ہو جاتی ہیں. بٹ ویئر از دا پیس؟ سکون کہاں ہے؟ راحت کہاں ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر میڈیسن کیوں بک رہی ہیں؟ اتنا میڈیسن بکتا ہے، یہ اسٹریس میڈیسن، بی پی میڈیسن. دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا میڈیسن کون سا؟ ذرا معلومات تو کرو. نیند کی گولی، اسٹریس فری، ٹینشن فری میڈیسن، سکون ہو جائے. ہارٹ پرابلم بڑھ گیا، مینٹلی اسٹریس بڑھ گیا. اگر آسائشوں سے یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی، سکون مل رہا ہوتا، تو یہ پھر یہ بیماریاں کیسے بڑھ رہی ہیں؟ تو پتہ چلا کہ بیماریاں جو مل رہی ہیں یہ قلبی اور ذہنی سکون نہ ہونے کی وجہ سے ملتی ہیں. پریشانی رہتی ہے، انسان کو پریشانی رہتی ہے. کیا خوب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے.
دل کے کانوں تو سنیے گا. حدیث قدسی یاد آ گئی بیان کرتے کرتے. اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے. اے میرے بندے تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے. میں تیرا ہاتھ گناہ سے بھر دوں گا اور تیری فقیری دور کر دوں گا. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری فقیری محتاجی دور نہ کروں گا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کا کونا پکڑ لے، نہ روزی کمائے، نہ کاروبار کرے، نہ نوکری کرے. یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا. یعنی کہ حرام حلال کی تمیز پیدا کرے، حرام کو چھوڑے، حلال کمائے. نماز کا وقت تو نماز پڑھے، عبادت کا وقت تو عبادت کرے گا نا. لیکن روزی کے چکر میں، کمانے کے چکر میں، آمدنی کے چکر میں جیسے کہ ہوا کہ لوگ حرام روزی حاصل کریں گے. ابھی روایت میں نے آپ کو سنا ہے لوگ حرام روزی حاصل کریں گے. اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی روایت میں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہ کریں گے مال حلال سے آیا کہ حرام سے آیا. اب فیملی کے خرچے چلانے کے لیے بھی لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، مس ڈکلیریشن کرتے ہیں. گورنمنٹ فیسلٹی لینے کے لیے لوگ غلط اور ناجائز راستے اختیار کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے گھر میں ناجائز اور حرام آمدنی کو داخل کرتے ہیں، اور اس لیے کہ ہم تو سکون میں آ جائیں گے. بٹ ویئر از دا پیس؟ سکون ہے کہاں؟ سکون تو اللہ کے ذکر میں، راحت تو اللہ کے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک دلوں کا اطمینان اللہ پاک کے ذکر میں. اللہ پاک کے ذکر کو تو ہم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں میں جو نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں جو سٹریس ہے، یہ اس کی وجوہات آپ غور کر لیں. ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے اصل ہمیں ڈھونڈنا کیا ہے، ہمیں ملنا کیا چاہیے. ایوری بڈی نیڈ پیس. ہمیں سکون چاہیے. ہم جب گھر میں آئیں تو گھر میں ایک مسکراتا ہوا چہرہ ملے، گھر میں پیار کرنے والے بچے ملے، عورت کو ایک پیار کرنے والا شوہر ملے. وہ میری خدمت کرے، میں اس کا خیال رکھوں، وہ میرا خیال رکھے. اس طرح کی زندگی گزارنے کی کون تمنا نہیں کرتا؟ کون سکون حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ لیکن ہم نے اپنے سارے سکون کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ اور اچھے رویوں کے بجائے ہم نے پیسے میں ڈھونڈا ہوا ہے. یہ نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو ہم نے چینج کرنا پڑے گا اور درست کرنا پڑے گا. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور قلبی و ذہنی سکون عطا فرمائے. شیخ الاسلام حضرت سیدنا باہ الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، سلطان باہ الدین ذکریہ ملتانی علیہ رحمہ. ملتان شریف میں بڑا مزار ہے. اپنے مریدوں کو اکثر یہ نصیحت فرماتے تھے اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاؤ. اگر ذرہ برابر بھی ناجائز و حرام کمائی کسی نے اپنی زوجہ اور اولاد کو کھلائی تو ان کے اندر بھی حرام رزق کی تاثیر پیدا ہو جائے گی. یہ بات جتنی جلدی ہم سمجھ لیں ہمارے لیے اچھا ہے کہ اس کی آفت ہی آفت ہے، خیر ہے ہی نہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں راحت نہیں ہے، گھروں میں پریشانیاں ہیں، آپس کی انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے. بھائی دل تو اللہ ملاتا ہے، دل تو اللہ ملاتا ہے، محبت تو اللہ عطا فرماتا ہے، پیار تو اللہ عطا فرماتا ہے، اتفاق تو اللہ عطا فرماتا ہے. اور جو بندے و بندی اپنے رب کی نافرمانی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل ملیں گے کیسے؟ تو اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی آخرت کی طرف توجہ کریں. حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں سے پہلے اس زوجہ اور اس کی اولاد ہے. یہ سب یعنی جو مرد سے تعلق رکھتے ہیں، بیوی بچے اس کے فرسٹ پریورٹی بھی ہوتے ہیں، اس کے آگے فرنٹ تو یہی ہوتے ہیں. یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا. بیوی بچے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ، یعنی بچے کہیں گے ہمارے باپ سے، بیوی کہیں گے میرے شوہر سے، ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی، یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا. یہاں تو بیوی بچوں کو تو پتہ بھی ہوتا ہے، نہ لاؤ تو ناراض ہو جاتے ہیں، مگر یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا اور اس کا ہمیں علم نہ تھا. پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. پھر اس کو میزان یعنی ترازو، ویٹ، قیامت کے دن جو ویٹ اسکیل ہوگا قیامت کے دن، اس کو میزان یعنی اس پر لایا جائے گا. فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی. تو اس کے بیوی بچے فیملی ممبر میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا
اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک اداس، مایوسی، رنج اور غم کی کیفیت میں کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ، وہ مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں سے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اب یہ بات میرا خیال ہے ہمیں کوئی مشکل بات تو میں نے نہیں کی، جو بات بیان کی کوئی مشکل تو نہیں کی کہ بیوی بچوں کے لیے سب کچھ عورت ہے۔ اس میں مائیں بھی غور کریں، سارے غور کریں، ہم سب غور کریں کہ اگر ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے جس طرح کی زندگی گزارے تو ہم اپنی بیسک جو رسپانسبلٹی ہے ہم اس کو بھی چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کی دینی تربیت کرنا، ان کی مذہبی تربیت کرنا، ان کو نیکی کے راستے پہ لانا، ان کو نیکی کے راستے پر چلانا، کہیں ہم اس کو بھول کر تو نہیں بیٹھے۔ ہمارا ایک ہی مقصد تو نہیں ہے بس کماؤ، کہاں سے کماؤ یہ بھی نہیں، اب گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے کما کے لاتے ہیں۔ یہ تو کیسے خوش نصیب گھر والے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اب حرام روزی مت کمانا، یعنی خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص۔ یہاں کہتا کون؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک دور ایسا تھا کہ جب شوہر یعنی مرد اپنے گھر سے نکلتا نا، مرد اپنے گھر سے نکلتا تو بیوی بچے اس کو کیا کہتے تھے؟ بیوی بچے کہتے تھے ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ بیوی بچے مرد سے کہتے تھے ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، حرام نہ کمانا، ہم بھوک برداشت کر لیں گے مگر جہنم کا عذاب برداشت نہ کر سکیں گے۔ یہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو اس طرح کی فیملی ملی ہوئی تھی، اس طرح کی بیوی بچے ملے ہوئے تھے۔ اور اچھا ہر کوئی بیوی بچے کہاں فرمائشیں کرتے ہیں، لیکن جو بھی اپنے بیوی بچوں کے نام پر، ارے بھائی بیوی بچوں کو تو پیٹ پالنا ہے، تو کون بولتا ہے پیٹ پالنے سے منع کون کرتا ہے آپ کو؟ لیکن کس نے کہا بیوی بچوں کا پیٹ حرام سے پالو، ناجائز سے پالو، گناہوں بھرے افعال سے پالو، گناہوں بھرے انداز سے پالو، اور پھر بیوی بچوں کا یہ کلیم کرنا قیامت کے دن کہ یا اللہ اس سے ہمارا حق دلا، اس سے ہماری دینی تربیت نہ کی۔ اب دینی تربیت اگر کی ہوتی تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج ہم اپنے بچوں کی کیفیت دیکھیں، ہماری دینی تربیت نہیں ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ دینی ماحول میں رکھتے ہیں، نمازوں کے لیے لے جاتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، نیکی کا ماحول بناتے ہیں۔ تو میرے پیارے صاحب بھائیو، گھر کو جو پرسکون بنانا ہے نا، ہمیں سے کون نہیں چاہتا ہمارا گھر پرسکون ہو؟ ہم جب گھر میں آئے تو ہمارے لیے راحت اور آسانی ہو، کوئی نہیں، کون نہیں چاہے گا، سب چاہیں گے۔ اس کے لیے جو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آمدنیوں کو حلال کر دیں۔ کوئی بھی نہیں کہے گا میں حرام کماتا ہوں، کوئی کہتا نہیں ہے میں حرام کماتا ہوں، میں تو حلال کماتا ہوں۔ بھائی کیسے پتا چلا آپ حلال کماتے ہیں؟ کس سے پوچھا کہ آپ حلال کماتے ہیں؟ اپنی آمدنی کا کس سے آپ نے جائزہ لیا کہ آپ کی حلال کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے یا ناجائز کمائی ہے؟ لہٰذا سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے دیکھنے سننے والوں سے، سارے مل کر کوشش کریں کہ ہمارے گھر کی آمدنی صرف حلال ہو جائے۔ اس کے لیے شرعی رہنمائی لیں، مسائل معلوم کریں، تو انشاءاللہ آپ صرف ایک یہ کام بھی کر لیں گے نا، آپ اور ہم، صرف یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، ہم اگر صرف یہ کام بھی کر لیں نا تو اللہ نے چاہا تو ہماری جو رزق ہے نا اس کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارے رزق کے درست ہو جانے سے ہمارے گھر کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کر کے دیکھیے، یعنی یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اس کے گھر میں لڑائی ہے تو اس کے گھر میں صرف حرام روزی ہو۔ یہ بھی ایک بڑا ریزن ہوتا ہے، کیونکہ جب دل ہی دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک اثر تو ہے نا، ایک چیز اثر تو رکھتی ہے، ایکشن کا ری ایکشن تو ہوگا نا۔ تو جب اس طرح کی چیز کریں گے تو فیملی مل کر اس بات پر مشورہ کرے۔ یہاں ہمارے یہاں تو یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، سو یو کے اندر بھی یہ ماحول بنا ہوا ہے، یار کرے کیا، گزارا کیسے ہوگا، کیا کرے، پیسے پورے نہیں ہو رہے، تھوڑی اخراجات کم کریں۔ یہ سیکنڈ لیول پہ لا رہا ہوں میں آپ کو۔ تمام فیملی ممبر مل کر مہربانی کر کے اپنے اخراجات کم کریں، اپنے ایکسپنسز کم کریں، اپنے رینٹ، جو آپ کے رینٹ کے گھر ہیں، دیکھیں جب نہیں پورا ہو رہا تو کیا ضرورت ہے اتنے مہنگے گھر میں رہنے کی؟ کوئی دوسرا گھر تلاش کر لیں۔ آپ کہیں یار یہ کیسے ہوگا، بھائی شہر بدل دو، اگر کسی شہر مہنگا ہے تو سستے شہر میں چلے جاؤ۔ حرام کمانے کی طرف مت آنا، ناجائز کمائی کی طرف مت آنا، اور آمدنی پوری نہ ہونے پر ٹینشن نہیں لینا۔ ٹینشن لیں گے، اسٹریس لیں گے، چڑچڑاپن ہوگا، گھر میں لڑائی ہوگی، ویسے ہی آمدنی کم ہو جائے گی، موڈ ہی خراب ہو جائے گا، گھر سے باہر نکلیں گے موڈ ہی خراب ہے، کیا کام کریں؟
گھر میں بیوی کا موڈ خراب, گھر کے باہر آپ کا موڈ خراب, لے بھائی اب کر لو گزارا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, کچھ بزرگوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا. جس شہر میں مہنگائی ہوتی تھی نا وہ شہر چھوڑ دیتے تھے. جس شہر میں مہنگائی ہوتی تھی وہ شہر چھوڑ دیتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ شہر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کہا مہنگائی پورا کرنے میں اگر کماتے ہی رہیں گے تو پھر اللہ کی عبادت کب کریں گے؟ آپ سوچ دیکھیں, اپروچ کی بات ہے. ہم تو سیونگ کی بات کرتے ہیں نا, ہماری اپروچ عبادت نہیں ہے. ویری سوری ٹو سے, ہماری اپروچ سیونگ ہے. یار کچھ بچی نہیں رہا ہے, کچھ بچی نہیں رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ بچی نہیں رہا ہے کا وقت نہیں بچ رہا. کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں سے ملا بھی ہوں, اسٹریس ہو گیا, ٹینشن ہو گیا, پیسے پورے نہیں ہو رہے. تو ایک پرنسپل یاد کر لیں, آپ پرنسپل یاد کر لیں. اخراجات ایکسپینس کے مطابق انکم کو بڑھانے جائیں گے نا, اسٹریس میں رہیں گے. انکم کے مطابق ایکسپینس کو مینٹین کریں. اگر ایکسپینس پورے کرنے جائیں گے اور ایکسپینس کو کنٹرول نہیں کریں گے اور کہیں گے میں انکم بڑھاتا رہوں, لائف ٹائم اسٹریس ہے یہ. کیونکہ خرچہ کم نہیں ہوتا, ایکسپینس کم نہیں ہوتا, ایکسپینس بڑھتا جاتا ہے, فلیکچویشن بڑھتی جاتی ہے, مہنگائی بڑھتی جاتی ہے. اب ایسا بہت مشکل ہے کہ اگر 45% 35% اگر مہنگائی ہو گئی تو آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ 30% بڑھائی جائے گی. یہ نہیں ہوگا, 45% سے 50% پہ جانا ہے, 50% سے 60% پہ جانا ہے. اور ہم اس کے پیچھے دوڑتے رہیں گے. یار خرچہ پکڑو, سانس پھولے گی, گر جائیں گے, مر جائیں گے. یہ ہماری زندگی کی ریس کبھی بھی اس طرح ختم نہیں ہوگی. اچھا یہ مہنگائی, میرے اللہ میرے سنوں کو سلامت رکھے, ہمیں سے فرماتا ہم جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے یہ سنتا مہنگائی ہو گئی ہے, مہنگائی ہو گئی. جب انڈے کے دام میں مرغی ملتی تھی نا, جب انڈے کے دام میں, انڈے کے ریٹ میں مرغی ملتی تھی, لوگ تب بھی کہتے تھے مہنگائی ہے. ٹھیک ہے, لوگ تب بھی کہتے تھے مہنگائی ہے. اور آج اس وقت کے بکرے کے ریٹ میں مرغی ملتی ہے, لوگ تب بھی کہتے ہیں مہنگائی ہے. لوگ کل بھی کہیں گے کہ مہنگائی ہے. یوٹیلیٹیز آپ کے مہنگے ہوں گے, آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, آپ کے کپڑے مہنگے ہو جائیں گے. کل آپ جتنے کا جوڑا پہنتے تھے اس سے مہنگا پہنتے ہیں, کل جتنے کی روٹی کھاتی تھا اس سے مہنگی. آپ روٹی کھانا تو بند نہیں کریں گے, کپڑے پہنے تو بند نہیں کریں گے. آخر وہ کیا چیز ہے جس کو آپ ریڈیوس کریں گے؟ فیملی بھی سنیں, آپ بھی سنیں. اپنی کچن کا جائزہ لیں, جہاں ایک راؤنڈ کچن کا لگائیں اور آپ دیکھیے کون کون سی چیزیں جو ایکسٹرا ہیں. ایک تم سپر اسٹور میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں, 2 چیزیں خریدو تو 6 خرید کے باہر نکلتے ہیں, رائٹ. اور جو کارڈ سے پیمنٹ کرتے تو جیب سے پیسے نکلتے تو پتہ چلتا نہیں ہے, پتہ تب چلتا ہے جب بل آتا ہے. ہون کی کریے, ہون صبر کریے, ہون غور کریے, ہون سوچیے کہ یہ کیا کیا میں نے. جب کیش نکلتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے, جب کارڈ سے خرچ کرتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا. وہ پتہ چلتا ہے مہینے دن کے بعد, جب اتنا بڑا بل آتا ہے. پھر گھر میں لڑائی ہوتی ہے, یہ کیا کر دیا, آپ کو کارڈ بنا کر دیا, بولا آپ کو کارڈ بنا کر دیا, تو کیا کرے. اب یہ لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی سے کبھی بھی کارڈ کی پیمنٹ کم نہیں ہوتی, وہ جو آ گیا نا وہ بھرنا ہی پڑے گا. گھر میں فضول لائٹیں بند کریں, الیکٹریسٹی کم کریں, اسراف سے باہر نکلیں, اعتدال, میانہ روی, بیلنس میں لائف لائیں. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو بچت نہ نظر آئے تو مجھے کہیے گا, بچت نظر آئے گی آپ کو, اور گھر میں سکون ملے گا, گھر میں راحت ملے گی. یہ سب مل کر کریں گے. اب آپ بٹن بند کے جائیں, بیٹا بٹن کھول دے, آپ بٹن بند کے جائیں, بیوی بٹن کھول دے. امیر علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے, ان کی بڑی پیاری ادا ہے. یعنی اگر آپ کسی کو دیکھیں گے نا کہ اس نے پنکھا بند نہیں کیا تو آپ اٹھ کے پنکھا بند نہیں کرتا, اس کو کہتے ہیں جاؤ پنکھا بند کرو, کیونکہ اس کی عادت پڑنی چاہیے پنکھا بند کرنے کی, اس کی عادت بننی چاہیے لائٹ بند کرنے کی. اولا میں بل پیمنٹ کر سکتا ہوں, آئی کین افورڈ. تو یہ وے نہیں ہے, فضول کی تو اجازت نہیں ملے گی نا. اور اگر مال ضائع ہوگا تو اسراف ہے, اور اسراف حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی, امیری میں بھی اعتدال ہے. اگر آپ امیر ہیں تب بھی بیلنس رکھیں. فرماتے غریبی میں بھی اعتدال ہے, اگر آپ غریب ہیں تب بھی بیلنس رکھیں. اور فرماتے عبادت میں بھی اعتدال ہے. اعتدال یعنی بیلنس, میانہ روی. اور گھر اگر آپ سکون سے چلانا چاہتے ہیں, کفایت شیاری سے کام لیں. اب آپ کہیں گے یار اب عادت ہو گئی ہے, تو اب عادت ہو گئی ہے تو پھر برداشت کرو, پھر اگر عادت نہیں بدلنی تو پھر لڑائی جھگڑے نہ کریں. لیکن یہ عادتیں جو غلط پڑ گئی ہیں اس کو نکالی جاتی ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یو کے میں بھی رہنے والے اس وقت فائنینشیلی اسٹریس کا شکار ہیں. ان کا گزارا نہیں ہو رہا, ان کی بچت نہیں ہو رہی ہے,
ان کے گھر کے رینٹ پورے نہیں ہو رہے, ان کو پیٹرول مہنگا پڑ گیا ہے, ان کی وہ بہت سارا, اچھا اس کی وجہ سے بیچارے بیمار ہو رہے ہیں. اللہ پاک سب کو صحت تندرستی دے, بیماری پریشانی سے بچائے, اللہ پاک تنگ دستی سے بچائے, اللہ پاک کشادگی عطا فرمائے, اللہ پاک راحت و سکون بھی عطا فرمائے, قلبی سکون بھی عطا فرمائے. تو اس کے لیے میں مشورہ یہ دوں گا, آپ بیٹھ کر ایک بار اپنے بجٹ کو ریوزٹ کریں. اس میں آپ کی پیٹرولنگ کو کم کریں, ہوٹلنگ کو کم کریں, فضول دعوتوں کو کم کریں. اب وہ اپنا مان اور یہ سب رکھنے کے لیے بھی دعوتوں میں جو انویلپ دیتے ہیں اس کے بارے میں غور کریں. بہت ساری چیزوں پر غور کریں. پھر کچن کا راؤنڈ لگائیں. کچن میں آپ کو 15 چیزیں ملیں گی جس کے بغیر کچن چل سکتا ہے. لسٹ بنائیں کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے. آپ بولے یار 2 5 10 پاؤنڈ میں کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے نا, جو بچہ تو اس کو اللہ کی راہ میں مسجد میں دے دینا. ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا پھر موٹا کرنے والا کھانا لائیں. اتنے سارے مایونیز کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں, اتنا آلو رکھا ہوا ہے, تلو کھلاؤ, اتنا سارا تیل استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں نوٹ کریں. اچھا سچی بات ہے, ڈائٹ پہ جائیں گے تب بچت بھی ہو جائے گی. میڈیکل کی بچت بھی ہے, اناج کی بچت بھی ہے, پیسے کی بچت بھی ہے, صحت بھی اچھی رہے گی. اور یاد رکھنا حدیث پاک میں کہ اللہ پاک کو کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. ایمان کی قوت ہو, صحت اچھی ہو, تاکہ عبادت کر سکے, نماز پڑھ سکے, عبادت کر سکے, نیکی کر سکے. تو یوں اگر اسلامی بھائی جو فیمیلز ہیں, گھر کی عورتیں ہیں, وہ بچوں کو بھی بٹھائیں کہ بیٹا دیکھیں یہ اس پہ غور کر لیں آپ, میں کہاں سے لاؤں گا, کہاں سے کماؤں گا. اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ مرد کہاں سے. پھر نتیجہ کیا نکلا, مرد بھی گھر سے باہر نکلا, عورت بھی گھر سے باہر نکلی. اب کہتے ہیں جب تک دونوں پارٹنر نہیں کمائیں گے گھر نہیں چلے گا. اور باہر کا ماحول آپ کے سامنے ہے. ایک مذہبی آدمی اس معاملے میں فکر مند ہے, بلکہ جو عورت مذہبی سوچ رکھتی ہے, پردے والی ہوتی ہے, اس کو باہر نکلنا اس کے لیے کمفرٹ زون نہیں ہے, پریشان ہے وہ. تو یوں مل جل کر اگر آپ بجٹ مینٹین کریں. اس طرح باتھ روم کا ایک راؤنڈ لگا لیں پلیز. یہ جو 10 قسم کے شیمپو رکھے ہوئے ہیں, 8 قسم کے صابن رکھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے. پھر وہ بہت عجیب و غریب حال ہے. پھر کہتے ہیں مہنگائی یہ پورا نہیں ہو رہا. پورا کہاں سے ہوگا؟ ایک ٹرالی بھر کے لینے کے لیے جاؤ اسٹور کے اندر تو اتنا سارا لے کر باہر نکلتے ہیں. پھر جب کاؤنٹر پہ بل بھرو, اوہ اتنا بل ہو گیا, چلو یہ 4 چیزیں سائڈ میں کرو. بے عزتی الگ ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اگر اس کو آپ کنٹرول کریں تو اچھا. یہ جو میں نے کہا, میں نے فضولیات کی چیزیں جو جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, اگر آپ اس پر آ جائیں اور آپ کا نہ بچت ہو تو مجھے کہیے کہ بھائی بچت نہیں ہو رہی, اپنے نیا فارمولا لائیں گے, کوئی نئی بات بیان کریں گے. لیکن پہلے اس پر عمل تو کریں. یہاں تو بیٹھے ہی نہیں ہے. بیٹھے کب ہے؟ لڑنے کے لیے. اور ہر شادی بیاہ پر نئے خرچے, شادی کسی اور کی خرچہ ہمارا, دعوت کسی اور کی خرچہ ہمارا, مینیو کسی اور کا لفافہ ہمارا. چلو تحفہ طائف دینا چاہیے, اس کا میں منع نہیں کرتا, لیکن جو بھی کرے اپنی چادر میں رہ کر کرے. چادر سے باہر پاؤں کیوں نکال دے؟ ارے یار بڑا گھر ہے تو بھائی ٹھیک ہے, بھی بڑا گھر ہے تو جب اونٹ پالا ہے تو بھی دروازے بڑے رکھو. اپنی چادر میں رہیں, اپنے اسٹینڈرڈ میں رہیں, اپنی ویلیوز میں رہیں, اور اسلام و دین کی باتوں کو سمجھ میں رکھیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں. گھر کے تعلق سے, کھانے پینے کے تعلق سے, آنے جانے کے تعلق سے, تعلقات کے تعلق سے اپنے بچوں میں دین و اسلام کی باتیں لائیں. میرے رب نے چاہا تو آپ کو گھر میں سکون ملے, ورنہ یقین مانے اس وقت گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور آخر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے کہ بھائی چھوڑو. کیوں طلاق دیں؟ یہ کوئی طلاق کی بات ہے؟ یہ کوئی گھر چھوڑنے کی بات ہے؟ گھر توڑنے کی بات ہے؟ شادیوں کو سستی کریں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو, یعنی دونوں طرف بوجھ نہ ہو, یعنی دونوں طرف قرضہ نہ ہو. یہاں تو شادی کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں. اب شادی کے لیے قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں ہے حیثیت تو بیٹی والوں پر بھی بوجھ نہ ڈالے, بیٹے والے پر بھی بوجھ نہ ہے. جو کرنا دل جائے اپنے خوشی سے کریں گے, ڈیمانڈ نہ کریں. اگر نہیں ہے حیثیت تو اتنا بڑا نہ رکھیں, اتنے زیادہ لوگوں کو نہ کھلائیں, اتنا مہنگا نہ کھانا کریں. یعنی میں صرف جو سب ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے مر گئے. لوگ کیا کہیں گے یہ کہہ کر مر گئے. لوگ کیا کہیں گے بھائی زیادہ کھلاؤ گے تو کہیں گے لگتا ہے بڑا فالتو کا پیسہ ہے, کم کھلائے تو کہتا ہے بڑا کنجوس ہے. اب بتاؤ بچت کس میں تھی, کم کھلانے میں زیادہ کھلانے میں؟ باتیں دونوں میں ہوئی, باتیں دونوں میں ہوئی, باتیں اس میں بھی ہوں گی, باتیں اس میں بھی ہوں گی. اپنا فائدہ کس میں ہے؟ تو جس میں اپنا فائدہ ہے وہ لے لو نا. جب دونوں طرف سے باتیں ہی ہونی ہیں کہ لوگوں کو تو باتیں کرنے آتی ہیں. ہم اپنی سوچیں ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے, دین کی اچھی تعلیمات اور عمل کس میں ہے.
یہ بھی کرنا ضروری، وہ بھی کرنا ضروری، تو پھر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر. بچوں کو بٹھا کر ان کی تربیت کریں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو گھر میں وقت دینا پڑے گا. اب گھر میں دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. کیا کروں؟ مروں؟ بھائی کون بولتا ہے مرنے کو؟ بھیا جیو. کون بولتا ہے مرنے کو؟ مریں گے انشاءاللہ، مدینے میں مریں گے. یہاں کیوں مریں گے؟ مدینے میں مریں گے. دعا کریں گے یا اللہ کو مدینے میں موت عطا کر. پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. کوئی باہر سے پڑوسی آ کر کرے کے دے گا؟ کون کرے گا؟ آپ اور میں ہی کریں گے نا. آپ ہیں، آپ کی فیملی، آپ بیٹھ کر ہی کریں. کوئی باہر کا آئے گا پڑوسی کو بولیں گے یار ہمارے گھر میں بجٹ کیسے سیٹ کرنا ہے؟ بولا ہم بھی اسی میں مر گئے، ہمارے گھر میں ہو نہیں رہا، تمہارے گھر کا کیا کریں گے؟ سارے ایک ہی پریشانی لے کے بیٹھے ہوئے. میں آپ کو یو کے میں بیٹھ کر اس پریشانی کا حل دے. سر یو کے کا حل نہیں ہے، یہ دنیا بھر کا حل ہے. اسراف سے بچنا، اعتدال اختیار کرنا اور قناعت اختیار کرنا. قناعت کہتے ہیں اللہ نے جو دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، بس کرے. اور جو دوسروں کے پاس ہے نا اسے بے نیاز بھی ہو جائے. اس کے پاس یہ تو میرے پاس بھی یہ ہو، اس کے پاس یہ تو میرے پاس یہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سکون والی زندگی گزارنے کا فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو. ایسا خوبصورت فارمولہ دیا ہے. دین کے معاملے میں نمازی ہے، نیک ہے، داڑھی والا ہے، امام والا ہے، تہجد گزار ہے، ماشاءاللہ اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی نیکی کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا، مجھے بھی ایسا کر دے، یہ تمنا رکھے. اور جب دنیاوی لحاظ سے دیکھے تو کہاں دیکھے؟ نیچے والے کو دیکھے. اگر آپ نیچے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ خود کو بہتر خیال کریں گے. اس کا میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں آپ سے زیادہ امیر لوگ رہتے ہیں. آپ ایک ایسے علاقے میں رہنے جائیں جس میں آپ سے زیادہ لوگ کون ہیں تھے؟ آپ خود کو غریب سمجھو گے؟ آپ خود کو غریب سمجھو گے؟ آپ ایک ایسے علاقے میں رہنے جائیں جس سے آپ سے زیادہ لوگ غریب ہیں، تو آپ خود کو امیر سمجھو گے؟ امیر سمجھو گے نا یار. یہ آپ کی میری سوچ پہ منحصر ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم رہنے کہاں جاتے ہیں، ہم اٹھنا بیٹھنا ہمارا کن کے ساتھ ہے. تو گھر کو سکون اور امن کا گہوارہ بنانے کے ضروری ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. اپنی زندگی میں سکون لانا ہے. آپ کو دواؤں سے نکلنا ہے، آپ کو ٹیبلٹ سے نکلنا ہے، آپ کو اس طرح کی بیماریوں سے نکلنا. اللہ پاک نے چاہا تو اس طرح سوچے، نیکی کے کام میں اپنے اوپر والے کو دیکھیں، دنیا کے معاملات اپنے نیچے والے کو دیکھیں. دنیا بھر کے عاشقان رسول سے میری درخواست ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تب بھی اعتدال اختیار کریں، اڑا نہ دیں کہ اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں. ابھی وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ نے دیا تھا، اڑا دیا، اب کس سے شکایت کرے گا؟ اس لیے حدیث پاک سنیے، جیسے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. اب اللہ نے آپ کو اگر کشادگی دی ہے تو غربت سے پہلے اس کشادگی کو غنیمت جانے. پریشان نہ ہو، اپنے ہاتھوں پریشانی مول نہ لیں. لہذا میں تمام تر دیکھنے سننے والے جو فیملیز ہیں، گھروں میں ہیں، ہر ایک کو کہہ رہا ہوں پلیز ایسے حالات میں جہاں دنیا بھر میں اسپیشلی آفٹر کووڈ بہت مہنگائی ہوئی ہے، وہ مہنگائی کوئی نیچرل ہے، ان نیچرل ہے، آرٹیفیشل ہے، واٹ ایور. اب اس بحث میں پڑھ کے بھی ہمارے جیب میں دو پیسے آنے تو ہے ہی نہیں. آپ بیٹھ کے بحث کریں گے جناب مہنگائی اتنی بڑھا دی، سستا ہونی نہیں ہے. ہماری بحثوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا بیٹھ کر پلیز میری ریکویسٹ ہے تمام عاشقان رسول، تمام مسلمانوں سے، مہربانی کریں ایک بار بیٹھ کر اپنے گھر کے بجٹ کو ری وزٹ کریں اور اسے نیچے لے کر آئیں تاکہ آپ کی زندگی پرسکون ہو کر رب کی عبادت کے لیے ہم وقت نکال سکیں. اللہ کی عبادت کے لیے وقت. یہ گھر میں سکون لانا ہے تو آپ اس کو فارمولے پر عمل کر کے دیکھیں. آپ کے یو کے حساب سے بات کرو تو 200-300 پاؤنڈ نیچے آنے میں آپ کو دیر نہیں لگے گی. اور اگر اوور آل آپ ڈسکشن کریں گے نا تو 500-600 پاؤنڈ نیچے آنے میں آپ کو دیر نہیں لگے گی. آپ کر کے تو دیکھیں ایک بار. اور جس کے زیادہ خرچے ہوں گے وہ 1000-1200 پاؤنڈ نیچے آ سکتا ہے. جس کے چھوٹے خرچے ہوں گے وہ 500-700 پاؤنڈ. 500-700 پاؤنڈ بھی کیوں اڑا رہے ہیں ہم؟ اگر جو بھی بچا ہے تو اس کو رائے خدا میں خرچ کر کے انشاءاللہ آخرت کا ثواب کھڑا کریں گے. مسجد میں دے دیں گے، کسی مدرسے میں دے دیں گے، نیک کام میں خرچ کر دیں گے. تو اللہ کرے کہ جو میں اب کر رہا ہوں اس پر آپ غور کریں گے تو رب نے چاہا تو گھر میں پرسکون ماحول رہے گا. دوسرا، آپس میں جب گھر میں، کیونکہ ہمارا ایک فیملی اجتماع ہے، گھر میں سکون لانے کے لیے، آپس میں سکون لانے کے لیے جو بات
چند چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، اس کو لے لیں. بدگمانی سے بچیں. اب بدگمانی نہ کریں. پیسہ کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، ہم کو بتا رہا پیسے نہیں ہیں. اپنے بولے اس نے کہیں سیونگ کر کے رکھی ہے، مجھے کہتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں. بدگمانی نہ کریں. گھر چلتا ہے اعتماد سے، گھر چلتا ہے بھروسے سے. بدگمانی یہ اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. بدگمانی ناجائز ہے. بدگمانی سے بچنا ہے. اِنَّا بَعْدَ ظَنِّ اِثْمٌ، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، تو گمان سے بچیں اور ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا سیکھیں، اور اعتماد کے لیے سچ بولنا سیکھیں. اعتماد ہمیشہ سچ سے آتا ہے. اگر آپ گھر میں پرسکون ماحول چاہتے ہیں تو گھر میں سچ بولیں. آپ سچ بولیں گے انشاءاللہ گھر میں سکون رہے گا، اور گھر میں اللہ نے چاہا تو ایک دوسرے کی عزت رہے گی. ایک بار بندہ جھوٹ بولتا ہے میرے پیارے سمجھو، اعتماد چلا جاتا ہے. گھر کے معاملے میں، دوستوں کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، کسی معاملے میں بھی، بیوی ہو، بچے ہوں، شوہر ہو، والدین ہو، والدین بچوں کے ساتھ، بچے اپنے والدین کے ساتھ، سب سچ بولیں. سانچ کو آنچ نہیں ہے. جھوٹ بولنے سے ایک بار جھوٹ بول کے آپ بچ تو جائیں گے، لیکن زندگی بھر کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اور جب اعتماد گھر میں ختم ہوتا ہے نا، تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آپ بولو میں وہاں ہوں، تو بیوی کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ سچ بول رہا ہے. پھر پتہ ہے کہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے. بیوی کا پتہ چل جائے گا جھوٹ بولتی ہے. آپ فون کرو گے، وہ کہے گی کہ یہ کر رہی ہو، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کر رہی ہے. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جھوٹ کی نحوست ہے. جھوٹ کی نحوست ہے یہ، کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے جھوٹ بول 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 کے. تو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنائیں. سچ بولیں گے انشاءاللہ گھر میں بھی عزت ہوگی، باہر بھی عزت ہوگی، اور گھر بھی امن و سکون کا گہوارہ رہے گا. اگر اب تک کی جھوٹ کی، اللہ نہ کرے اسی کو عادت تھی، بدگمانی کی عادت تھی، غلط فہمیاں دماغ میں آتی تھیں، اب کیا جائے کہ موبائل میں بیوی کا موبائل چیک کریں گے، کس کے میسج ہیں. اچھا بیوی بھی دیکھے گی شوہر باتھ روم میں تو اس کا موبائل چیک کر لے گی، سامنے تو نہیں کر سکتی، کس کے میسج ہیں. یہ سب بد اعتمادی ہے، اور اس سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، لڑائی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. اعتماد کرے، جب شادی کی تو اعتماد کرے بھیا. ایک دوسرے کے موبائل چیک کرنے کا اس وقت رجحان ہے، اس لیے میں نے کہا ہے آپ کو. اور تجسس میں نہ پڑے. قرآن میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش نہ کر. عیب نہ، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتے ہیں ہم. شوہر بیوی کے عیب ڈھونڈتا ہے، بیوی شوہر کے عیب ڈھونڈتی ہے. اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، گناہ میں الگ مبتلا ہوتے ہیں، دل کا سکون الگ برباد ہوتا ہے. نماز میں مزہ نہیں آئے گا، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، کمانے میں بھی مزہ نہیں آئے گا. یہ کس کے لیے کما رہا ہوں میں؟ گھر پہ جانا تو وہی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. بیوی کہے کہ کس کے لیے خدمت کر رہی ہوں، گھر پر آتا تو لڑتا رہتا ہے. سکون ختم ہو گیا ہمارا گھروں میں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، بدگمانیاں کرتے ہیں، چیک کرتے ایک دوسرے کو. کسی کی ڈیوٹی لگا دے رہا، چیک کرو چیک کرو. آ کر بچوں سے پوچھیں گے، بولو بیٹا امی کہاں گئی تھی؟ ارے خدا کا خوف کرو یار، تمہاری بیوی ہے، تم بچوں کو ماں کی جاسوسی پہ لگا رہے ہو، اور بچوں سے مطلب کہ جاسوسیاں کروا رہے ہو کہ ماں کہاں تھی. یا بیٹے کو اگر باپ لے کر جائے گا تو واپسی آئے گا تو بیوی پوچھے گی کہاں گئے تھے؟ وہیں گئے تھے کہ کہیں اور گئے تھے؟ اب بچوں سے باپ کی جاسوسیاں کروا رہی ہیں، بچوں سے باپ کی پولے کھلوا رہی ہیں. بچے پر کیا تاثر پڑے گا کہ میرے ماں باپ کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں بچوں کی پرورش کا زیادہ پورا پتا ہم نے کیا ہوا ہے. ہم بچوں کی پرورش نیکی اور تقوی کے ساتھ کر ہی نہیں رہے. بچے بتائیے کہ اس طرح گھروں میں ماحول نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آل اوور دا ورلڈ بات کروں، جو میں نے ریسرچ دیکھی پڑھی، دنیا میں کئی طلاقیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ شوہر نے بیوی کا موبائل چیک کیا، بیوی نے شوہر کا موبائل چیک کیا. یہاں تک ہمارا اسلام، ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب تم سفر سے گھر پر آؤ تو پہلے اطلاع دے دیا کرو. بات سمجھ رہے میری؟ جب تم سفر سے واپس آؤ تو گھر میں اطلاع دے دیا کرو کہ میں آ رہا ہوں. اچانک ہم جو گھر پہ جاتے ہیں نا، چابی بھی ہاتھ سے کھولتے ہیں، دیکھتے اندر جا کے کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو. بلکہ اطلاع دے دیا کرو تاکہ کوئی ایسی چیز جو تمہیں نہیں دیکھنی تم نہ دیکھ سکو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمارے گھروں میں سکون لانا چاہتی ہیں. ایک دوسرے کو اعتماد کرے میرے پیارے اسلام بھائیو. میں بھی مانتا ہوں کلچر بڑا عجیب و غریب ہے، ماحول بڑا عجیب و غریب ہے، مگر عجیب و غریب ماحول میں ہم نے تو اپنے دین و اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے نا. الحمدللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، آپ کو بھی اس بات کا یقین ہونا چاہیے، جو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، مرد عورت، ماں باپ، اولاد، گھر بار اسلام و دین کی تعلیمات کے مطابق چلائیں گے، رب نے چاہا تو ان کے گھروں میں خیر، برکت، امن و سکون دونوں جاری رہے گا.
ہم نے معاشرے کو جو عجیب و غریب معاشرہ جو کہلاتا ہے ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے لیے ایک اور بات بیان کرو, اعتماد بحال کیسے ہوتا ہے. مرد شوہر اپنے آپ کو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ وابستہ نہ رکھے, اور عورت اپنے آپ کو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. مرد اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے بات کرے. بیوی کو بھی کیسے گوارا ہوگا کہ میرا شوہر کسی غیر عورتوں کے ساتھ بات کرے. غیرت تو دونوں طرف ہے نا. جب آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ بات چیت کرے, تعلقات ہوں, صحیح ہے, نہیں پسند ہونا چاہیے, مرد کی غیرت ہے. مگر عورت کو بھی کیسے برداشت ہوگا کہ میرا شوہر کسی غیر عورتوں کے ساتھ بلا اجازت شرعی بے تکلف بات کرتا رہے اور کہتا رہے میری یا تو میری یہ تو میری وہ. بھائی آپ حیا کے ساتھ رہیں, پردے کے ساتھ رہیں. آپ کی بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا شوہر با حیا ہے, غیرت والا ہے, شرم والا ہے. وہ اپنے گھر میں اپنی محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. اب کیا فرق پڑتا ہے, بھروسہ ہونا چاہیے. بھائی بھروسہ آپ کے اوپر ہے, بیوی کو اپنے اوپر ہے. آپ کے شیطان پر کس کو بھروسہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے. کوئی جو شیطان پر بھروسہ کرے؟ شیطان کیا قابل اعتماد ہے؟ نہیں, شیطان تو مردود ہے. یہ تو دھوکے, اس پر تو بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیے. میرے آقا نے کچھ ارشاد فرمایا, جب دو اجنبی مرد اور عورت ملتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کے درمیان ہجان پیدا کرواتا ہے, ایسے عجیب و غریب خیالات پیدا کرواتا ہے. چلو آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے, آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے, اولاد کے پر بھروسہ ہے, شیطان پر کس کو بھروسہ ہے؟ یہ مردود آپس میں گناہ کرواتا ہے. ارے بھائی بہنوں میں گناہ کروا دیتا ہے, باپ بیٹیوں میں گناہ کروا دیتا ہے, سسر اور بہو میں گناہ کروا دیتا ہے, داماد و ساس میں گناہ کروا دیتا ہے. جو محرم ہیں, جو جن کے مسائل الگ ہیں, یہ شیطان جب ان میں گناہ کروا دیتا ہے تو پھر اجنبی مرد اور عورت کیسے بچیں گے؟ اس لیے ہر اسلامی بہن سے میں عرض کروں گا, تاکید ہے, اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے دور رکھیں. اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ غیر محرم عورتوں سے خود کو دور رکھیں. اسلام و دین غیر اجنبی عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دیتا. غیر اجنبی مرد اور غیر اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں, اسٹرینجر میل اسٹرینجر فیمیلز, اسلامی پوائنٹ آف ویو پر دس از ناٹ الاؤ. سیکنڈ کیا کہتے ہیں بٹوین اسٹرینجر فیمیل اینڈ میل, جو ٹوٹی پوٹی انگلش ہے ہماری, اب کیا کرے, تھوڑا بہت سمجھانا بھی ہوتا ہے, مگر اجازت نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کی جسے چھوا تک نہیں ہے, اور ہم ہاتھ ملاتے ہیں. بلکہ ہاتھ کیا ملاتے, گلے مل لیتے ہیں. اب تو کیا حق بولتے ہو, کیا بولتے ہو آپ لوگ, شیک ہینڈ اینڈ حق, یہی ہے آپ دونوں آپ لوگوں کے یہاں ٹرم کہلاتا ہے. اور پنجاب کیا بولتے, جپی. کیا ضرورت ہے, باپ سے ملو نا, جتنی جپی پانی ہے پاؤ باپ کو. ہاں ابا جپی پاتے ہیں, لے جپی پا لیں, جپی ڈالو باپ کو, جپی ڈالو سکے بھائی کو. نہیں یہ نہیں نظر آتے, آؤ دادا کو جپی ڈالتے ہیں ہلکی ہلکی سی, دادا جان گلے ملتے ہیں, ہلکی بلکی بولوں گا ورنہ دادا کی چیخ نکل جائے گی. تو کوئی ہلکی بلکی جپیاں دادا کو ڈال دو, باپ کو ڈال دو, بھائی کو ڈال دے. یہ اجنبی مرد اور اجنبی لڑکیوں کو دیکھ کر ہی آپ کو یہ سارا یاد آتا ہے, ان سے ہی ہاتھ ملا یاد آتا ہے. باپ سے ہاتھ ملائے مہینہ ہو گیا, پتا ہے کچھ بچوں, باپ کا ہاتھ چومے 2 سال ہو گئے, عید کے دن بھی باپ کا ہاتھ نہیں چوما تھا. شیطان نے گھما کر رکھ دیا ہے. چومو نا ماں کا ہاتھ, دیکھو نا ماں کو. اولاد ایک بار ماں کو دیکھے رحمت کی نظر سے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. دیکھو ماں باپ کو رحمت کی نظر سے, کماؤ حج کا ثواب. یہ بوڑھے ماں باپ کو دیکھ کر کئی شفقت نہیں آتی, کئی محبت نہیں آتی, پیار نہیں آتا, مینرز وہاں نہیں جاگتے. اجنبی مرد اجنبی عورتوں میں مینرز جاگتے ہیں. مینرز ہونے جا. بھائی یہ کون سا مینر ہے؟ یہ سارے گھر میں جو مینرز سے ختم ہو گئے, ماں کے ساتھ مینرز ختم ہو گئے, باپ کے ساتھ ختم ہو گئے, بھائی بہنوں کے سارے مینرز ختم ہو گئے, سارے مینرز اجنبیوں کے ساتھ ہو گئے. اسلامک مینرز کو اختیار کریں. اسلام اپنے مسلمانوں کو سب کچھ سکھاتا ہے, اپنے ماننے والوں سب کچھ سکھاتا ہے. دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اسلام کا پیغام اور دین کا پیغام موجود ہے. ہم یہ لے کر چلیں تو ایک دوسرے پر بھروسہ کریں, اعتماد کریں. اس طرح ماحول بنائے بھی نہیں نا جس سے اعتماد خراب ہو. اور مرد کو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے, اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں, مرد کے لیے ایسی غیرت جائز نہیں ہے جس سے عورت پر تہمت لگے. یہ غیرت نہیں ہے کہ ایسی باتیں سوچتے رہنا جس سے عورت پر تہمت لگے, بہتان لگے.
اور اس کے اوپر الزامات لگیں. پلیز پاکیزگی اختیار کریں, اپنی سوچوں میں پاکیزگی لائیں, اور اعتماد کریں اپنی بیوی پر, اپنے بچوں پر, اپنی بچیوں پر, اور وہ اپنے شوہر پر, اپنے گھر والوں پر اعتماد. یقین مانے جس گھر میں اعتماد نہیں ہوتا نا, اس گھر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. شبہات پہ کیسے جیتے ہیں یار لوگ, تو عقل کام نہیں کرتے, ہر چیز میں شک. فون کریں, کیوں نہیں اٹھایا, باتھ روم میں تھی, یہ کوئی باتھ روم کا ٹائم ہے؟ ہاں تو بھائی باتھ روم میں کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ کوئی گھڑی کا ٹائم, کوئی الارم بجتا ہے کہ یہ باتھ روم کا ٹائم ہے؟ کیا عورت باتھ روم میں نہیں جا سکتی, بزی نہیں ہو سکتی, سو نہیں سکتی, مصروفیت نہیں ہو سکتی؟ نہیں, وہ فون کرے گی, آپ کا فون نہیں اٹھا, کیوں فون نہیں اٹھایا؟ میٹنگ میں. تو ابھی کون سی میٹنگ تھی؟ تو وہ میٹنگ تھی. بھروسہ کرو, یہ بھروسہ اعتماد ہوگا آپ کے اندر سچ بولنے کی عادت ہوگی. تو اللہ نہ کرے جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو پھر اعتماد گیا. تو اگر اللہ نہ کرے اب تک کوئی ایسی زندگی کا انداز تھا جس کا میں بیان کر رہا ہوں, تو اس کو چینج کریں, اللہ پاک سے معافی مانگیں, اللہ پاک نے چاہا تو سب درست ہو جائے گا. ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں. پاسبل ہے؟ آپ بولو کہ کیسے شو. اگر مثال کے طور پہ بیوی نے پانی پلایا تو آپ کہہ دیں جزاک اللہ, جزاک اللہ کہیں گے عورت کو. یہ بھی کہہ رہے ہیں تھینک یو کہتے, بھیا آپ کو تھینک یو بولنا سمجھ میں آتا ہے تو, لیکن بولنا ہم کو جزاک اللہ چاہیے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور بیوی پانی پلاتی تو شکریہ کیوں بولوں, تو بولنے دو بھیا, کیا حرج ہے؟ ایک بار پانی شکریہ, آج شکریہ ادا کرو پانی کا, تو کل شربت ملے گا, ورنہ پانی بھی نہیں ملے گا. تو اگر شکریہ ادا کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ شوہر کماتا ہے, گھر پر آتا ہے تھکا ہوا, کبھی بیوی نے بولا شوہر کو, کبھی بیوی نے بولا شوہر کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے, اللہ آپ کو, ہمیں آپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ اور اجر عطا فرمائے. کبھی بیوی نے بولا شوہر کو کیا کرتے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, کماتے ہی نہیں ہو, یہ ہو گیا, شکایتیں کر رہی ہوتی ہے. شکر کی طرف آئیے. بیوی کھانا کھلاتی ہے, کھانا بناتی ہے, گھر بار کو سنبھالتی ہے, کرتی نہیں کرتی؟ پھر بھی شوہر کہتا ہے کرتی کیا ہو پورا دن, کرتی کیا ہو پورا دن. اب یہی جملے چڑھے ہوتے مرد کے منہ پر, کیا کرتی ہو پورا دن. ایک دفعہ ایک شوہر اٹھا صبح کو, موڈ خراب تھا, اور وہی بیوی سے لڑائی, کیا کرتی ہو پورا دن, کیا کرتی پورا دن, کرتے 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 شوہر چلا گیا گھر سے باہر. رات کو جب شام کو جب آفس کے بعد گھر آیا تو گھر آ کر دیکھتا ہے کہ بچوں کے کپڑے میلے, بچوں کے کپڑے چینج نہیں ہوئے, کچن میں کھانا تیار نہیں, برتن دھلے ہوئے بھی نہیں, گھر بکھرا ہوا, صوفوں کی گدیاں نیچے گری ہوئی, کچرا پڑا ہوا گھر کے اندر. اس کی تو حالت خراب ہوگا, اللہ خیر کرے کیا ہو گیا. صبح لڑکے گیا, اس کو گر تو نہیں گئی, لگ وقت تو نہیں گیا, اس کو بے ہوش تو نہیں ہو گئی, اور اس کو ٹینشن شروع ہو گیا. گھر کا حال برا ہے, بچوں کا حال برا ہے, کھانا وانا کچھ تیار نہیں ہے, گھر کی صفائی نام کی چیز نہیں ہے. یہ پریشان, اب ڈھونڈے بیوی کو, بیوی کہاں گئی. کمرے میں گیا تو بیوی صوفے پر بیٹھی, پاؤں لمبے کرے کتاب پڑھ رہی تھی. یہ بولتا ہے اللہ کی بندی, یہ ڈر گیا میں تو. بولا کیوں ڈر گئے آپ؟ ہاں میں گھر میں آیا, حالت برا ہے, بچے میلے کچیلے, نہ صاف صفائی ستھرائی, نہلانا دھولانا کچھ بھی نہیں, کھانا تیار نہیں, برتن دھلے ہوئے نہیں, صفائی نہیں, کچھ بھی نہیں, گھر کا حال برا ہے, پورا گھر نہیں, کباڑ خانہ بنا ہوا ہے, اسٹوریج ہو گیا میرا گھر, گیراج بنا دیا تو نے گھر کو, کرتی کیا ہو. کیا کہا؟ یہ کتاب نکلا تھا نا, پورا دن کرتی کیا ہو. اس نے کہا آج میں نے یہی کرنا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں پورا دن کرتی کیا ہوں. یہ جو آپ گھر کا حال دیکھ رہے ہو نا, پورا دن میں یہی کرتی ہوں. بچوں کو نہلاتی ہوں, کپڑے پہناتی ہوں, کھانا پکاتی ہوں, برتن دھوتی ہوں, صفائیاں کرتی ہوں, گھر کی صاف صفائی کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں, وہ کوئی سارا کرتے ہوں, پورا دن نکل جاتا ہے. میں نے کہا آج آپ کو میں بتا ہی دوں کہ میں پورا دن کرتی کیا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح آدمی بھی گھر کے باہر 10 قسم کی پریشانیاں مول لیتا ہے. سیٹھوں کی باتیں سنتا ہے, کسٹمر کی باتیں سنتا ہے, آنے جانے کی پریشانی, پیٹرول کی پریشانی, کنوینس کی پریشانی, کھانے پینے کی پریشانی, کمانے کی پریشانی. گاہک آیا, منہ چڑھا کر 10 باتیں سنا کر چلا گیا, سیٹ کا موڈ خراب تھا, نوکر کو 4 باتیں سنا دی اس نے, سب کچھ ہوا. اب اتنی محنت مزدوری کر کے بیچارہ 2 پیسے کمانے کے لیے باہر نکلا تھا, جیسے گھر آتا ہے تو بیوی کا موڈ خراب. کہاں تھے پورا دن, کرتے کیا ہو؟ اب وہ گھر پہ بیٹھ کے بتائے گا کہ وہ کرتا کیا ہے. کووڈ میں گھر بیٹھا ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ طلاقیں ہوئی تھی. سنا کووڈ میں طلاقیں بڑھ گئی تھی, کیونکہ پہلی دفعہ دونوں اتنے قریب ہوئے تھے نا ایک دوسرے کے ساتھ, تو پتا چلا کہ یہ ہے کون, یہ اندر سے نکلا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں ہوئی ہیں, اخلاق کی خرابی ہے نا.
ہمارے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں. ہمارے اگر اخلاق اچھے ہو جائے نا, یقین مانے گھریلو زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے. ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں تو یوں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اللہ پاک کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر اجر پاؤ گے, یہاں تک کہ جو لقمہ اپنے بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا. کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس پر بھی اجر ملے گا. اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے تعلق سے حدیث پاک میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے, غلام کو آزادی دلانے کے لیے خرچ کرنے اور مسکین پر خرچ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب والا فرمایا گیا جو اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے, غلام کو آزادی دلانے کے لیے خرچ کرنے, مسکین میں خرچ کرنے زیادہ اجر و ثواب کس میں؟ جو اپنے گھر میں بھی بچوں پر خرچ کرتا ہے. تو یہ جو عمل ابھی عمل کرے تو اپنے بولیں گے یہ تو بیوی کا غلام ہے. ماں باپ بھی تو پیچھے رکھے ہوئے نا, بیوی کو کھانا کھلاتا ہے, بیوی کو پانی پلاتا ہے, بیوی کا ہو گیا جوڑوں کا غلام کہتے ہیں. یہ جوڑوں کا غلام کہاں سے ہو گیا؟ اگر ثواب کے لیے اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک اور, اب ایمان بالکل دل کے کانوں سے سنیے گا. حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سنیے گا, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا ثواب دیا جاتا ہے. تو میں اپنی بیوی کے پاس آیا, یعنی وہ فرماتے میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے پانی پلایا, اور جو کچھ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس سے بھی سنایا. بہرحال یہ بات اس لیے میں نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ بیوی کو پانی پلانے سے ثواب ملتا ہے, تو یہ گھر گئے اور جا کر بھی بیوی کو پانی پلایا تاکہ مجھے ثواب ملے. میں نے بھی حدیث سنائی آپ کو, دیکھو کیا ہوتا ہے گھر جا کر, پانی ملتا ہے یا پانی گرتا ہے. یہ تو گھر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ہوتا کیا ہے. یعنی اس سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے. جیسے بیوی کے لیے کتنے حقوق ہیں شوہر کے لیے, اس کو ناراض نہ کرے, اس کو یعنی اس کے لیے بنے سورے, یعنی بیوی کے لیے ضروری ہے, شوہر کے لیے بنے سورے. امیر سنت فرماتے ہیں گھر کے اندر شوہر کے سامنے تو ملی کچلی رہتی ہے, باہر جاؤ تو بھی بنتی سنورتی ہے. حالانکہ بیوی کے لیے شوہر کے لیے بننا سنورنا ہے اور شوہر کا بیوی کے لیے بننا سنورنا ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں اور ہم سب آؤٹ ڈور ہو گئے. بیوی باہر کے لیے بنے گی سنورے گی, شوہر بھی باہر کے لیے بنے گا سنورے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر گھرستی کو سمجھیں, ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا. اچھا یہ اگر ماں باپ یعنی بیوی شوہر کریں گے تو اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ بچوں پر پڑے گا. آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی کہ اس طرح گھر چلتا ہے. پھر آپ دیکھیں طلاق میں کمی نہ آئے تو مجھے کہیے گا. طلاق میں کمی آنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں, صبر کرنا, ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, ایک دوسرے کی عزت کرنا. عزت کریں. جو شوہر اپنی بیوی کو برا بلا کہتے ہیں, بلا وجہ ایک مارتے پیٹتے ہیں, ان کے گھروں میں کہاں سے ہوگا؟ یا جو بیوی اپنے شوہر کو بلا بلا کہتی ہے اور ان کو الٹی سیدھی باتیں سناتی ہے, ایسی عورت اچھی نہیں ہوتی. اچھی عورت اچھی ہوتی ہے, اس کی زبان اپنے شوہر کے لیے اچھا بولتی ہے ورنہ خاموش رہتی ہے. گھر کی باتیں باہر نہ کریں پلیز, میری ریکویسٹ ہے. اگر سچ بھی ہے نا تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ آپ غیبت جیسے حرام کام میں پڑ جائیں گے. بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ شوہر جیسے ہی گھر سے نکلا تو بیوی اپنے دوست کو, پڑوسی کو, ماں کو, باپ کو فون کرے گے اور اپنے شوہر کی فائلیں کھولے گی. یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے. ماں بولے گی ٹھیک ہے بیٹا میں بات کرتی ہوں. نہیں ہمیں بات نہیں کر رہا, برا لگ جائے گا. تو ہم نے اپنی امی سے بات کیوں کی؟ اب پیٹ ہلکا کریں. پیٹ ہلکا نہیں ہوا ہے, جہنم کی آگ بھر رہی ہو پیٹ کے اندر. غیبت ہے, غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یہ کیسے پتا چلا بھائی ماں باپ کو کہ ہماری بیٹی سچ بول رہی ہے؟ ایک تو ماں باپ بیٹی کی باتیں سن کے یقین کر لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے. بھائی بیٹی آپ کی اپنی ساس کے بارے میں برائی کرے گی, اپنے سسر کے بارے میں برائی کرے گی, اپنے شوہر کے بارے میں برائی کر رہی ہے, سب برے. باپ تو عقل مند ہے بیٹی کا باپ تو عقل مند ہے. چلو ماں بھی تو عقل مند ہوگی, لیکن میں باپ سے بات کر رہا ہوں. میں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی بیٹی شوہر کی برائی کرتی ہے, بیٹی بچوں کی برائی کرتی ہے, بیٹی ساس کی برائی کرتی ہے, بیٹی سسر کی برائی کرتی ہے, بیٹی سارے گھر کی برائی کرتی ہے, تو باپ کم از کم بیٹی کو اتنا بولے بیٹی آپ کی باتوں سے لگتا ہے اس گھر میں بیٹا آپ کے سوا سب برے ہیں, آپ ہی اچھی لگتی ہو میرے کو, لگتا ہے آپ سے بیٹا کسی کو تکلیف نہیں ہوگی.
تو بیٹی کی آنکھ کھلے گی کہ نہیں؟ کیونکہ ساس بیٹی میں بھی تو پرابلم ہوگا. آپ کے ساتھ 18 19 20 سال گزارے, آپ کو نہیں پتا بیٹی کیسی تھی ہیں؟ ماں کو نہیں پتا میری بیٹی کیسی تھی, باپ کو نہیں پتا میری بیٹی کیسی تھی. وہاں جا کر کیا فرشتہ صفت ہو گئی ہوگی؟ بالکل جنرل بات کرتا ہوں. بعض اوقات بیٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں اور بیٹیاں گھر سنبھالتی ہیں, بیٹیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں, لیکن ہم ایک بیٹی کی بات سن کر یا ماں باپ اپنے بیٹے کی یعنی کہ شوہر کی بات سن کر بہو کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں, بیٹی کے بارے میں بیٹی سے سن کر ہم اپنے داماد کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس کی بات آپس میں نپٹا لیں, باہر بات کرتے کیوں ہیں؟ پڑوسی سے کرتے ہیں. اچھا آدمی بھی ایسا ہی ہے, معافی چاہتا ہوں, شوہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آفس پہ جائے گا, دکان پہ جائے گا, خیریت سر آج آپ کو موڈ صحیح نہیں ہے. ابے یار صبح صبح ایسی لڑتی ہے یار, ایسی لڑتی ہے, موڈ خراب کر دیا. اب آپ بتائیے کہ آپ اپنی بیوی کی باتیں غیر مردوں سے کر رہے ہیں, کوئی خدا کا خوف کریں یار. اب جا کر اپنی بیوی سے پوچھے کہ آپ لڑے تھے تو بتائے گی کہ میں لڑی تھی یا صبح اسی نے ساری مارا ماری کری تھی. لیکن ضرورت کیا ہے؟ یعنی اس پر میں ایک بات بیان کرتا رہتا ہوں. غیبت کی تباہ کاریوں میں یہ بات امیر سنت نے لکھی ہے, غیبت کی تباہ کاریاں بڑی ایمان افروز بات ہے, پہلے بھی آپ کو سنائی ہوگی. ایک شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا تھا. دوست نے پوچھا یار خیریت تو ہے, تمہارا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں غیر مردوں سے اپنی بیوی کی باتیں نہیں کرتا. اچھا تھوڑے سے طلاق ہو گئی. اسی دوست نے پھر پوچھا اب تو بتا دے, اب تو تیری بیوی نہیں ہے نا؟ تو کہا دوستوں کے ساتھ میں غیر عورتوں کی باتیں نہیں کرتا. دونوں صورتوں میں ناک کاٹی, اس نے صحیح کی. ناک اپنے بھی تو ناک اپنے خود ناک والے ہوئے تو کسی کی ناک کاٹیں گے نا. ہمیں بھی تو پیٹ ہلکا کرنا ہوتا ہے, بیوی کا ماں کی برائیاں کرنی ہوتی ہے, باپ کی برائیاں کرنی ہوتی ہے. میں اتفاق ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, میں اپنے کام میں تھا, وہ کچھ دوست تھے آپس سے باتیں کر رہے تھے, میری جان پہچان تھی. تو انہوں نے کہا کہ ابے بھائی چل 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 بھائی جلدی کر, بہت مار پڑے گی. اب وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ بیوی کے بارے میں. بہت مار پڑے گی بھائی, ٹھیک ٹھاک مار پڑے گی, سینڈل بڑی بڑی ہے, اتنی بڑی ہیل والی سینڈل ہے اس کی. اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. میرے کان میں بات آئی, میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو. ایک تو تم غیر مردوں کے ساتھ اپنی بیوی کی بات کر رہے ہو, اور پھر کیا واقعی وہ ایسی ہے؟ کب اسے سینڈل سے مارا ہے آپ کو؟ کب اس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے؟ کب کا ہے بتائیے؟ کہا نہیں تو مذاق میں. مذاق میں تم بیوی کی بہتان لگا رہے ہو, تہمت لگا رہے ہو, اس کی برائی کر رہے ہو, اور یہ دانت نکال کر آپ لوگ ہنس رہے ہیں. یہ میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں, اس وقت تو میری بات کہنے کا انداز کچھ اور تھا, لیکن وہ نہیں, ان کو ماشاء اللہ سمجھ میں آ گئے. 1 منٹ نہیں لگی سمجھ میں آ گئے, کان پکڑ لیے انہوں نے. میں کہا کرتے کیا, ایسا ماحول کیوں بنایا ہوا جس نے, ارے بھائی ماں میری بڑی خطرناک ہے, خدا کا خوف کرو, کیوں ماں کی برائی کرو؟ ارے باپ میرا بڑا جین ہے. کیسے بولا باپ جین ہے؟ باپ بھوت ہے. کیسے بولے باپ بھوت ہے؟ باپ کی برائی کر رہے ہو, باپ کی غیبتیں کر رہے ہو, تہمت لگا رہے ہو. عجیب ماحول ہے, زبان قابو میں نہیں ہے. یہی زبان جہنم میں لے جائے گی, کیا کرو گے؟ تہمت لگانا, بہتان لگانا, غیبتیں کرنا حرام ناجائز, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. عذاب تو پڑے اس کا. قیامت کے دن اللہ پاک فرما دے کہ بتاؤ, ثابت کرو کہ تمہارا شوہر ظالم تھا, ثابت کر تیری بیوی ظالم تھی, ثابت کر تیرا باپ ایسا تھا, ثابت کر تیری ماں ایسی تھی. قیامت کے اللہ کے آگے ثابت کیسے کریں گے؟ توبہ کرو میرے پیارے اسلامی بھائیو. کوئی بھی ایسی بات باہر نہیں کرنی چاہیے. اپنی گھر کی عورتوں کی بات کیسے باہر کریں گے یار؟ با حیا مرد اپنی گھر کی عورتوں کا نام تک نہیں لیتے. ایک حیا کا بھی ایک لیول ہوتا ہے نا, اس لیول کے لئے اپنے گھر کی عورتوں کا نام تک, اپنی بچیوں کا نام تک نہیں لیتے. بنتے کر کے, امیں کر کے ہمارے دعوت اسلامی میں نام چلتا ہے. نام بھی نہیں آنا چاہیے. ایک حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے. ہماری اسلامک ویلیوز ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی رہے میرے پیارے اسلام بھائیو, اپنی اسلامی ویلیوز تو کمپرومائز نہیں کریں گے نا. وہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اسلام الدین ہماری اس معاملے میں کیسی تربیت کرتا ہے. تو آج کے اس اجتماع میں اسلامی بھائی مسجد میں بیٹھے ہوئے, اسلامی بہنیں پردے میں دیکھو سن رہی ہیں, میں سب سے درخواست کرتا ہوں, ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے؟ صحیح بولنا, سکھایا ہے نا؟ اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نا, تو بچہ کان میں بولے گا اچھا ابو بچے نہیں کرتے, بڑے کر سکتے ہیں نا, کیونکہ آپ تو کرتے ہو امی کی باتیں باہر, امی تو کرتی ہے ابو کی باتیں باہر. تو یہ ٹریننگ ہے یا مس ٹریننگ ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے گھر کی باتیں باہر کرنے کی؟ بلکہ میں کہتا ہوں کہ میاں بیوی میں کوئی پرابلم ہے, گھر کے اندر 4 دیواری میں جا کے کمرہ بند کر کے حل کریں, بچوں کے سامنے بھی نہ کریں. کیا ضرورت ہے سب کچھ کرنے کی؟ اچھا یہ جو کچھ میں نے کہا ہے,
آپ سوچئے میرے پاس اس وقت اتنے پوائنٹس ہیں آپ کو بیان کرنے کے لیے, اتنے پوائنٹس ہیں میں کو بیان نہیں کر سکتا, میں شاید 2 سے 3 گھنٹے بیان کر دوں آپ کو. جی ہاں, کم از کم میرے پاس اتنے پوائنٹس ہیں آپ کو بیان, لیکن جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں اس پر آپ غور کرتے رہیں. اگر یہ باتوں پر اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, خود پر, عورت اپنے اوپر, بیوی اپنے اوپر, بچے اپنے اوپر, شوہر اپنے اوپر, ماں باپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں, سچ بتائیں کیا گھر میں لڑائی جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے؟ یہ کس کو, یہ اچھا یہ کون کرے گا؟ آپ اور میں ہی کریں گے نا. یہ سکون, یہ راحت, یہ ہمارے ہاتھ میں. اور اپنے گھر میں صرف دینی ماحول بنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر یہ ساری چیزیں میری رہیں, نمازیں پڑھیں. وہ گھر جس میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی, اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ وہ گھر جس میں تلاوت نہیں ہوتی, وہ گھر جس میں دعائیں نہیں ہوتی, وہ گھر جس میں ادب نہیں ہے, بزرگوں کا ادب نہیں ہے, ماں باپ کا ادب نہیں ہے, دادا دادی کا ادب نہیں ہے, نانا نانی کا ادب نہیں ہے, اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ راحت کہاں سے آئے گی؟ میں والد سے کہتا ہوں, اگر اللہ نے آپ کے ابو کو, جو ہمارے والد بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کے ابو حیات ہیں, یعنی کہ بیٹے کا دادا زندہ ہے, آپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنے والد کا ہاتھ چومو, یقین مانو آپ کا بیٹا آپ کا ہاتھ بھی چومے گا. آپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنے والد صاحب کے پاؤں دباؤ, انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کی بھی خدمت کرے گا. آپ کریں گے تو ہوگا. میں ایک بزرگ کی عیادت کے لیے گیا, وہ 75-80 سال کی عمر ہوگی, تو مجھے اسلام بھائی نے کہا تھا کہ بڑی عمر ہے اور شاید کچھ کہا مجھے, تو میں گیا ان کی عیادت کے لیے. ان کے گھر پر بستر پر تھے, بنیان پہنا ہوا تھا, بیٹھ گئے, بیٹھ گئے, ان کو نہیں اندازہ تھا, خوش بہت ہوئے, اور اپنے بیٹے سے کہتے تھے, اے دیکھ تو صحیح, اے عمران آیا ہے میری عیادت کے لیے, دیکھ تو صحیح. اتنے خوش ہو رہے تھے, میرے کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہے. میں عیادت کے لیے گیا, دعائیں وغیرہ کی. پھر مجھے انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ان کا جو بیٹا تھا نا, جن کے پاس میں گیا تھا, بیٹے کے گھر میں تھے, کہ عمران, ہمارا مہمان بھائی تھا, اب انتقال ہو گیا, اللہ کو گھر کی رحمت کرے. ان کا عمران, یہ میرا بیٹا ہے نا, یہ میرا بیٹا ہے نا, دیکھنا کبھی اس کو اپنی اولاد کا دکھ نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں میرے کو دکھ نہیں دیا. میں دعا کرتا ہوں اس کو کبھی اس کی اولاد کا دکھ نہ ہو, میرا بیٹا ہمیشہ سکھی رہے گا. میں نے اس کے بیٹے کو بولا, بس اس کو پکڑ کے رکھنا, زندگی اسی میں گزار دینا, انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو تمہارے والد کے یہ کلمات ہو سکتا ہے تمہیں جنت دلا دیں. پوتا سن رہا ہے کہ میرا دادا میرے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اگر کل باپ اس پوزیشن میں آئے گا تو کیا بیٹا اس کو چھوڑے گا؟ نہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تدین تدان, جیسا کریں گے. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ سنسیر ہو جائیں, انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ سنسیر رہے گی. بیوی اپنے سسر اور ساس کے ساتھ سنسیر ہو جائے, انشاءاللہ اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں گے. ہر ایک دوسرے کے ساتھ سنسیر ہو جائے, اس کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ مظاہرہ کرے اور اپنی اسلامک ویلیوز کے ساتھ کرے. اور یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا میرے پیارے بچوں, جو بیٹے ہیں, میں بیٹیاں ہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں, باپ راضی رب راضی, باپ ناراض رب ناراض. اور ماں باپ کو یہ جنت کے دروازے کہے گئے ہیں, یعنی یہ ہمیں سمجھائے گا, یہ ماں باپ ہے جن کے ذریعے تمہیں جنت بھی ملتی ہے اور ان کے ذریعے تمہیں جہنم بھی مل سکتی ہے. تو بچوں کو چاہیے ماں باپ کی خدمت کریں, مگر بچے جب دیکھیں گے نا ہمارے والدین اپنے بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں, اب اندر میں بیٹا بوڑھا بیچارہ بزرگ کھانس رہا ہے, چیخ رہا ہے, نہ اس کو کوئی چائے پلائی جا رہی ہے, نہ اس کو کوئی بسکٹ کھلایا جا رہا ہے, نہ اس کو کوئی خدمت کی جا رہی ہے. وہ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں بزرگوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. جب ماں باپ بزرگ ہوں گے تو بچے کیا کریں گے؟ ایک بیٹے نے اپنے والد کو, بیمار تھے والد, بزرگ تھے, گھر میں رکھا نا, تو بیوی کو خراب لگا. اب بیوی سسر کی خدمت نہ کرے اور لڑے شوہر کے ساتھ کہ نہیں, یا تو اس گھر میں تمہارا باپ رہے گا یا میں رہوں گی. اب وہ بولے میں اس بوڑھے باپ کو کہاں فارغ کروں, میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے. کہ نہیں, یا تو مجھے رکھ یا باپ کو رکھ. اب وہ چاہیے تھا اس کو اپنی بیوی کی ذہن سازی کرتا, مگر نہیں کیا. تو اس نے اپنے والد صاحب کو بلا پھسلا کر, ابو اوپر چھت ہے, چھت کا کمرہ ہے, ہوا ہوگی, دھوپ ہوگی, آپ اوپر رکو نا. ایک تو بیٹے یہ سمجھتے کہ باپ کو سمجھ نہیں پڑتی, باپ کو سب سمجھ پڑتی ہے. باپ بچہ نہیں ہوتا, تم باپ کے بچے ہو. بات سمجھ رہے؟ تمہاری عمر 20 سال کی, تمہارے باپ کی عمر 60 سال کی ہے, 40 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کو. جب تمہیں بولنا نہیں آتا نا باپ کو, تب بھی پتا تھا کہ تم چاہتے کیا ہو. آج باپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کیا کریں. باپ سمجھ گیا کہ بیٹا چاہتا کیا ہوگا.
ٹھیک ہے بیٹا. لیکن باپ کو بیٹے کا بھی گھر پیارا تھا کہ گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے بیٹے کا. چھت پہ چلا گیا. اب چھت پہ گیا تو بیٹا پوچھنے نہ جاوے. باپ سسک کے جی رہا تھا. ایک پلاسٹک کی پلیٹ تھی, ہمارے ڈسپوزیبل پلیٹ ہوتی ہے نا, وہ ڈسپوزیبل پلیٹ ہوتی تھی. اسی ڈسپوزیبل پلیٹ کے اندر اس کے اوپر کھانا آتا تھا, اسی میں کھا لیتا تھا. آیا نہیں آیا. باپ انتظار ہی کرتا رہا کہ بیٹے کو فرصت ملے تو مجھے دیکھنے تو آئے. بیٹے نے تو باپ کو اوپر چھت کی کیبن میں بند کر دیا, پوچھنے نہیں جاتا تھا. باپ کا انتقال ہو گیا. بیٹے کو پتہ چلا, باپ کی کفن دفن سارا انتظام کیا. اب وہ کمرہ خالی تھا, کمرہ خالی کرنا تھا. اب جیسے کمرے کی صفائی ہو رہی تھی نا, اب یہ سنیے گا جو سبق ہے وہ میں سنانے جا رہا ہوں. جب کمرے کی صفائی ہو رہی تھی نا تو صفائی میں وہی ڈسپوزیبل پلیٹ نکلی. بیٹا جو تھا, اس کا چھوٹا بیٹا تھا, اس کے ساتھ جو کمرے کی صفائی کے لیے آیا تھا, تو اس نے بیٹے نے وہ پلیٹ لے لی باپ کے ہاتھ سے. وہ بھی کچرے میں پھینکنے جا رہی تھی, تو بیٹے نے پلیٹ لے لی باپ کے ہاتھ سے. تو باپ نے کہا بیٹا یہ پلیٹ میلی ہے, گندی ہے, کیا کرے گا اس کو؟ بولا ابو سنبھال کے رکھوں گا. بیٹا کیوں سنبھال کے رکھو گے بیٹا؟ ابو تو بیٹے نے کہا ابو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو میں بھی آپ کو اس کیبن میں لے آؤں گا, میں بھی آپ کو یہاں لے آؤں گا, تو مجھے بھی آپ کو اس پلیٹ پہ تو کھانا کھلانا ہوگا نا. اور باپ نے پھوٹ کر رونا شروع کیا. اب باپ نے پھوٹ کر رونا شروع کیا کہ ہائے 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 ہائے, یہ میں نے کیا غلطی کر دی. تو جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا, میرا بیٹا بھی میرے ساتھ کرے گا. یہ سبق سیکھنا تھا. ہم کرتے کیا ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ, ہم کرتے کیا اپنے برے ماں باپ کے ساتھ. اولڈ ایج ہوم کی ہمارے کوئی امپورٹنس نہیں ہے, اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں گی, خدمت کریں. اگر الگ بھی ہیں تو ان کا خیال رکھیں. انہوں نے ہمارا خیال رکھا تھا, ہم ہمارے ماں باپ کا خیال رکھیں, ان کی خدمت کریں گے. خدمت کر کے جنت ملے گی انشاءاللہ. ماں باپ کو راضی کریں گے تو جنت ملے گی. تو کئی ہمارے ایسے اسلام آباد بیٹے جن کے بوڑھے ماں باپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. 60-70 سال پہلے آئے تھے یو کے میں, بچوں کو بلایا. اس وقت وہ جوان تھے, آپ چھوٹے بچے تھے. آج آپ جوان ہو گئے, ماں باپ بوڑھے ہو گئے. انہوں نے آپ کا خیال رکھا تھا, آج آپ کی باری اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. انہوں نے آپ کو کمفرٹ زون دیا, آج ماں باپ کی باری آپ انہیں کمفرٹ زون دیں. انہوں نے آپ پر خرچ کیا, آج آپ کی باری اپنے ماں باپ پر خرچ کریں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگر شریعت کے مطابق اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کام کیا, میرے رب نے چاہا تو گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا, اور انشاءاللہ میرے رب کی رحمت سے پورا گھرانہ جنت میں آقا کا پڑوس پائے گا انشاءاللہ. ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, اور ایک دوسرے کا حقوق ادا کریں. نہ بیوی اپنے حساب سے ایسا کام نہ کرے جس سے کہ گھر کے بڑے بزرگوں کو تکلیف ہو. وہ بھی خدمت کرے, انشاءاللہ وہ یہاں خدمت کرے گی. اللہ نے چاہا تو جب اس کو ضرورت ہوگی تو اس کی اولاد اس کی بھی خدمت کرے گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. جب دل غمگین ہو اور زباں پر صرف آہیں ہوں, جب ہاتھ اٹھیں اور آنکھیں نم ہو جائیں, تو دل بس ایک ہی صدا لگاتا ہے, یا اللہ رحم فرما, معاف فرما. ایسے ہی پرکیف لمحات کا منظر لیے مدنی چینل پیش کرتا ہے ہر پیر کی شام پروگرام دعائے افطار, جس میں عاشقان رسول گڑ گڑا کر اپنے رب سے بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں. آپ بھی ان دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے دیکھیے پروگرام ہر پیر کی شام دعائے افطار براہ راست مدنی چینل پر. دیکھیے پروگرام دعائے افطار بروز پیر مدینہ منورہ میں دوپہر 3:30 بجے اور پاکستان میں شام 5:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. مدینہ مکے کی جب بھی باتیں کریں نا, یعنی گھروں میں بھی بعض اوقات ڈسکس ہوتا ہے, جب جائیں گے نا تو یہ کریں گے انشاءاللہ, جائیں گے تو یوں بھی کریں گے, ہم کبھی جائیں گے تو, یعنی اسی میں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا. اچھا مدینے سے جو آ گیا ہے اور آ کر 10 سال ہو گئے, اس کو 5 سال ہو گئے ہیں حج کر کے یا مکہ مدینہ دیکھ کر آیا, تو گھر میں بیٹھ کر جب اس کا ذکر کرتے ہیں
تو بھی وہ لطف مل رہا ہوتا ہے اور بار بار وہ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے. 30-40 دن کی باتیں 5-5 سال ختم نہیں ہوتی. اچھا ایک ہی واقعے کو ہم شاید کئی بار ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں. دنیا میں نا کوئی بات بندہ ریپیٹ کرے تو کہتا ہے کتنی بار سناؤ گے, سن لیا ہے. لیکن آپ یقین کریں مکے مدینے کی باتیں بار بار کریں جی نہیں بھرتا. وہ گھر سے نکلنا یاد آتا ہے, وہ پہلی کعبے پر نظر یاد آتی ہے, وہ جناب ویزا ملا تھا تو کتنی خوشی تھی.